السلام علیکم میرے تمام دوستوں، ایک جو اہم واقعے جس کی طرف آج بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ جو اس وقت یہ موٹر وے کا سانحہ واقعہ پاکستان کے اندر پیش آیا۔ خیر ایسے کئی واقعات روزانہ کی بنیاد پر پیش آتے ہیں، لیکن میڈیا صرف چند ایک کوئی سیر کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ کچھ راز ہوتے ہیں، اور یہ اس کی مذمت کرنی چاہیے بالکل۔ اور جو حضرات ایسے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن چند ایک باتیں یہاں آج کروں گا، اور یہ شاید بڑی جسارت ہو سکتی ہے، بعض علماء پھر بہت سختی سے پیش آتے ہیں۔ خیر آج سے 4 سال قبل انجمن اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے تحت جب سارے علماء شام اور مفتیان کرام تقریباً 50 کے قریب تشریف فرما تھے، تو اس میٹنگ کے اندر بھی بندہ ناچیز نے 2 نئی چیزیں پیش کی تھیں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ علماء کتابوں سے ہی بات کرتا ہوں، لیکن 2 نئے نکات، ایک آدم علیہ السلام کے بارے میں جو اکثر میرے سوالات رہتے ہیں، میں نے ان کو سامنے تو نہیں لایا، لیکن وہ ایک اپنی تحقیقات کی بنیاد پر علماء کی برگاہ میں پیش کیے تھے، صرف سوال کی جسارت کے ساتھ پیش کیے، ان کے جوابات مجھے درکار تھے۔ تو وہ معاملہ تھا، اور ایک یہ عورتوں کے تحفظات کے متعلق۔ تو جب یہ میں نے اس میٹنگ کے اندر یہ بات کی تھی، تو مجھے یہ کہا گیا کہ تم تو دین کے اندر نئی چیزیں کھڑ رہے ہو اور بدعات کھڑ رہے ہو، اور مجھ پہ کافی سارا تبرہ بھی بعض مدارس کے جو کارکنان ہیں انہوں نے لڑکوں کے ذریعے بھی کروایا، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ خیر آج پھر وہ یہ بات دہرانا چاہوں گا۔ میں نے جو ایک نئی چیز وہ پیش کی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ ایسی تعلیم عورتوں کے لیے لینا وہ شرعاً اگر جائز ہے تو اس پہ دلیل دیں، وگرنہ آپ مجھے بتائیں کہ عورتوں کے لیے ایسی تعلیم حاصل کرنا جن کا زر مبادلہ کمایا جائے، اور پھر اس سے یعنی جاب جو لڑکیاں کرتی ہیں، پہلے ایک اسپیشل ماسٹرز کرتی ہیں، پھر وہ کبھی کس شعبے میں جا رہی ہیں جہاں اخلاق بھی ہوتا ہے، لڑکیاں اکٹھے کام کرتے ہیں۔ تو خیر میں تو بچپن سے یہ چیز دیکھتا آ رہا ہوں پاکستان کے اندر ہی۔ تو اس نظام کے خلاف میں نے آواز اٹھائی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، اور عورت کے تو ایسی تعلیم دینا ہی حرام ہے۔ اگر اس پہ جواز ہے تو پھر ہمیں پیش کریں، کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کر دیں، کوئی فقہا کا قول ہی پیش کر دیں، ہمیں بتائیں کہ کیا عورتیں ایسا ہنر سیکھ سکتی ہیں اور ایسا کام، ایسی تعلیم لے سکتی ہیں جس میں پہلے تعلیم کے دوران بھی وہ نہایت بے حیائی قسم کی معاملات کو سیکھے، اور پھر بعد میں وہ تعلیم لینے کے بعد وہ کہیں زر مبادلہ یعنی پیسہ کمانے کے لیے پھر وہ کہیں اپلائی کرے اور وہ جاب پہ کرے، اور وہاں پہ بھی لڑکیاں اکٹھے ہوں۔ تو اس بارے میں ذرا میں علماء سے اس وقت میٹنگ کے اندر بھی کہا تھا، اور آج پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں واضح اعلان یہ کہتا ہوں، میرا موقف یہی ہے، اور میں نے یہ چیز بڑی جسارت کے ساتھ کی تھی کہ عورتوں کا ایسی تعلیم دینا جس کے بدلے میں زر مبادلہ کمایا جائے اور اس طرح کی، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر علماء حضرات میری رہنمائی فرمائیں، اگر نہیں ہے تو پھر پاکستان اگر اسلامی ریاست ہے تو اس کی قانون میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ عورتوں کی تعلیم ایک محدود حد تک میں اس کا قائل ہوں، اور دینی تعلیم دینی چاہیے، اور بیسیکلی تعلیم عورتوں کی جو ضروریات ہے وہ دینی چاہیے، اس کا بالکل میں قائل ہوں، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ علاقہ مدارس سسٹم ہو، ان کے لیے تعلیم ہو۔ اور آج کل بھی ایسے اہل سنت کے مدارس چل رہی ہیں جن کے اندر عورتوں کو بڑی اچھے پردے کے اندر رہ کر کے، کسی اخلاق سے بچ کر کے ان کو جو ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے، ایک حد تک، ایک محدود مرحلے تک، لیکن اس لیے نہیں سکھائی جاتی کہ وہ عورتیں وہاں پر مدارس کے اندر پڑھنے کے بعد باہر نکلیں اور پھر وہ جا کر کے جناب کسی جگہ پہ اپنی جاب کریں۔ اور میں تو خود اس فیلڈ کے اندر رہا ہوں، میں خود یونیورسٹیز کے اندر پڑھا ہوں، میں خود کیمیکل انجینئر ہوں، میں نے نیشنل یونیورسٹی کا بھی ماحول دیکھا ہے، میں نے واہ یونیورسٹی کا بھی ماحول دیکھا ہے، میں نمل یونیورسٹی کے اندر میں خود رہا ہوں، جو خان صاحب نے بنوائی تھی، اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ میں بہت بڑی یونیورسٹی کے اندر، رفا یونیورسٹی کے اندر بھی ہم نے ماحول دیکھے ہیں سر، ہم نے پارٹیز اٹینڈ کی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یونیورسٹیز کے نام پر اب نیشنل یونیورسٹی کے متعلق حال ہی میں فنکشن ہوا، بڑی معذرت کے ساتھ وہ فنکشن کی جو ویڈیوز ہیں میں یہاں نہیں لگا سکتا، یہ اسلامک چینل ہے اور بہت سارے دوست احباب جو ہے برا منائیں گے۔ تو اس ویڈیو کے نیچے میں ڈسکرپشن کے اندر اپنی ویب سائٹ کا لنک دے رہا ہوں، اور اپنی ویب سائٹ کی لنک کے اوپر آپ جائیں گے تو وہاں پر ہیڈنگ لگی ہوگی کہ یونیورسٹیز کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، اور ہیڈنگ کے نیچے ایک لنک دیا ہوگا،
اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویڈیو کھل جائے گی، آپ اس کی ایک نارمل سی جھلکی دیکھ سکتے ہیں جو کہ نیشنل یونیورسٹی لاہور کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یونیورسٹیز کی ویڈیوز بھی ہیں، سر چیزیں میں خود دیکھتا ہوں لیکن ان چیزوں کو ہم یہاں تو نہیں کر سکتے، لوگوں کو دکھا تو نہیں سکتے، میڈیا تو نہیں لا سکتے، لیکن بتا ہی سکتے ہیں۔ اور آج کل کے والدین بھی بس وہ جیسے کہ بھنگ پی کے سوئے ہوتے ہیں، لوگ ایسے سو رہے ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم کون سی دے رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر۔ یونیورسٹیز کے اندر یہ جو کچھ ماحول بنا ہوا ہے، معاملات ہے، تو جب تک یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں تو ہمیں ایک واقعہ جو ہے نا اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، کبھی ان چیزوں کے اوپر ہم نے کلام نہیں کیا، کبھی یونیورسٹیز کو بند کروانے کے لیے ہم نے کام نہیں کیا، کبھی یونیورسٹیز کے اونر اور چلانے والوں کے سر عام ہم نے پھانسی نہیں دی۔ اب رہا یہ ٹریفک والا معاملہ، تو اس کے اوپر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ ایک بیہودہ کام کیا ہے ان کو بالکل جو سزا ہے وہ دی جائے، سر عام سزا دی جائے تاکہ ایسا کوئی عمل پھر نہ کرے۔ لیکن میری بھی یہ گزارش ہے کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور نہیں ہے کہ جس میں ایک عورت شام سے جو ہے مکہ اکیلی جائے گی اور راستے میں جانور بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں یہ عمر فاروق کی سلطنت کی عورت ہے، کہ شیر بھی کہیں گے کہ ہم سکھائیں گے نہیں۔ تو یہ وہ دور نہیں ہے، یہ جس بدکارانوں کی ریاست میں ایسی معاملات پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کی بھی ہو۔ میں کسی ایک حاکم کی طرف ہرگز انگلی نہیں اٹھا رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جہاں معاملات ایسے ہوں وہاں پر یہ معاملات وہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ جس عورت کو اجازت نہیں ہے اکیلا سفر کرنے کی، وہ جو حج عمرے کو جا سکتی ہے، علماء سے پوچھ کے بتائیں، علماء کو کہیں کہ ذرا بتائیں لوگوں کو کہ عورت جو ہے وہ اکیلا محرم کے بغیر عمرے کو جا سکتی ہے، حج کو جا سکتی ہے کہ نہیں، اس کی شرعی حیثیت آپ بیان کریں۔ تو پھر ایک عورت جو ہے وہ اپنی گاڑی لے کے لاہور سے نکلتی ہے اسلام آباد کے لیے، تو اس کو اتنا نہیں پتہ کہ میرا گاڑی کے اندر پیٹرول کتنا ہے اور وہ اپنی محرم کے بغیر اتنا بڑا سفر کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ساری ہیں جن کو ہمیں خود اپنے عقل پر رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو، اور ان کے اوپر ہمیں، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا تو پھر بات بڑھے گی، تو پھر اتنے اتفاق اکٹھے ہو جانا، کتنے اتفاق ہو گئے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ باقی جو ایک عورت کی عزت کی اوپر بات کرنے کی بات ہے، تو وہ کوئی عورت بھی ہو اس کی عزت ہے، جس نے یہ حرکت کی ہے اگر وہ ثابت ہو چکا ہے تو بالکل اسے جو ہے انہیں سزا دینی چاہیے۔ باقی رہا یہ مسئلہ، تو عورت کا اس طرح سفر کرنا ہی ممنوع ہے محرم کے بغیر، اور رات کے وقت، اور پھر اس طرح ایسے ماحول میں اور ایسی جگہ پہ، ایسی ریاست میں، ایسے ماحول میں جہاں پر ہمیں یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ پڑھایا جاتا ہو، اور پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں، تو لہٰذا اس کے اوپر زیادہ تبصرہ تو نہیں کر سکتا۔ اتنا ہی کہوں گا کہ جو ہمارے آؤٹ آف کنٹریز کے اندر بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے اتنا ہی جواب ہے کہ شریعت کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر مسلمان عورت کے اوپر یہ بہت سخت قانون ہے۔ اگر اس طرح عورتیں یونیورسٹی کے اندر آدھے کپڑے پہن کر کے سیلز گالا کے پروگراموں کے اندر ناچیں گی اور اپنے لورز بوائے فرینڈ کو گلے لگائیں گی، تو پھر اس کے اوپر کوئی یہ کہے جو ان کی عزت لوٹی گئی ہے تو ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی عورت اکیلی جو ہے رات کے وقت کسی جنگل سے گزرتی ہے تو اسے کوئی جانور کھا لے، تو اب قصور جانور کا بھی ہے، لیکن عورت کا بھی تو ہے کہ وہ جنگل میں گئی کیوں ہے اکیلی۔ بہرحال چلیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا ہرگز اس سے مراد مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کچھ ٹھیک ہوا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے اسلام نے جو قانون بنائے ہیں وہ عورتوں کے تحفظ کے لیے ہیں، لہٰذا عورت کو یہ تعلیمات کے لیے، یہ کو ایجوکیشن، یہ جابس وغیرہ، یہ معاملات ہی ممنوع ہیں۔ ان کے اوپر جب یہ کر رہی ہیں پھر باہر نکلتی ہیں عورتیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو بے شک مرد بھی قصوروار ہے، وہ تو پہلے نمبر پہ قصوروار ہے، لیکن عورت کا بھی تو وہ بھی تو نعوذ باللہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا۔ اس کو جب ایک شریعت نے حد قائم کی ہے، اس کے اندر رہ کر کے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو پھر تو مانتے ہیں کہ بالکل غلطی عورت کی نہیں تھی۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو۔